أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد الطيبين الطاهرين الإمامين المعصومين من يوم هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق الصادقين لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس صلوات عالم اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرماتا ہے یقیناً ہم نے رسول و مرسلین کو روشن دلائل کے ساتھ بھیجا اور تنہا ان کو نہیں بلکہ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان ان کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے کتاب بھی نازل کی اور میزان بھی نازل کی. یہ تمام اس لیے تھا کہ لیقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم رہیں. وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید اور ہم نے حدید کو بھی نازل کیا کہ جس میں بڑی سخت مارکار آئی ہے مگر اسی کے ساتھ ساتھ منافع للناس لوگوں کے بہت سے فوائد ہیں کہ جو اس میں مضمر ہے. یہ ترجمہ تھا جو جناب والا نے ملاحظہ فرمایا لیکن یہ بھی غور فرمائیے کہ اللہ تو اتنا اہتمام فرمائے اور بندہ کیا کرے یہ بھی سوچنے کی چیز. اللہ نے تو رسول بھی بھیجے اور ایک نہیں بہت سے رسول. اللہ نے دلائل بھی ان کے ساتھ کیے ایک نہیں بہت سے دلائل. اللہ نے مزید اہتمام کے لیے کتاب بھی نازل کی میزان بھی نازل کیا. اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے حدید بھی اتارا. سب کچھ اللہ نے کیا. آپ فرمائیں انسانوں نے کیا کیا؟ صلوات ظاہر ہے کہ قدرت نے اپنے لیے یہ نہیں کیا تھا یہ اپنی بندومی کے لیے کیا تھا. اس لیے کہ یہ انسان ہی موجودات میں ایسا موجود ہے کہ جس کو اللہ کے عالم اس مرتبہ کمال پر لے جانا چاہتا ہے جس کے لیے خلق. لیکن یہ نہ سوچا ہم نے کہ انسان کی بے پناہ قابلیت اور انسان کے بے پناہ کمال کے منازل اتنے ہیں کہ جن کو انسان بغیر کسی سہارے کے حاصل نہیں کر سکتا. میں لفظ بدل کے یوں کہوں گا انسان میں کمال کی قابلیت ہے مگر استعداد نہیں ہے. کمال کی قابلیت ہے مگر استعداد نہیں ہے.
تو اس سے مطلب یہ ہوگا کہ استعداد اور چیز ہے، قابلیت اور چیز ہے۔ اردو کے حلقے میں دونوں لفظیں ایک ساتھ بول دی جاتی ہیں، لیکن علمی کاشانوں میں دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ قابلیت ہونا اور ہے، استعداد ہونا اور ہے۔ قابلیت کے لیے لازم نہیں ہے کہ استعداد بھی بہم پہنچ جائے، بلکہ استعداد کسی غیر کے سہارے سے آتی ہے۔ میں فرض کرتا ہوں کہ لوہے میں قابلیت ہے کہ تلوار بن جائے، کوئی شبہ نہیں، لیکن اگر لوہا اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو کبھی تلوار نہ بنے جب تک کوئی آہنگر ڈھال نہ دے، ورنہ لوہے میں قابلیت تو ہے لیکن استعداد نہیں ہے کہ وہ تلوار کہا جائے۔ استعداد جب ہوگی جب کوئی اور بھی اس کے ساتھ ملایا جائے۔ اب آپ غور کر لیں، یوں ہی انسانی نوع قابلیت تو کمال کی رکھتی ہے، لیکن جب تک کوئی اس کے ساتھ من جانب اللہ ملا نہ دیا جائے کمالات اسے مل نہیں سکتے۔ اس کی امثلہ اور اس کی مثالیں بے شمار آپ سمجھتے جائیں اور میں اس کو عرض کرتا جائیں۔ آپ غور کریں، لکڑی میں قابلیت ہے کہ وہ اژدہا بن جائے، لیکن استعداد نہیں ہے کہ ہر لکڑی اژدہا ہو کر لہرانے لگے، بلکہ ضرورت ہے کہ دست کلیم میں آ جائے۔ موسیٰ کے ہاتھ میں آتے ہی استعداد پیدا ہوتی ہے اور اب وہ اژدہا بن جاتی ہے۔ یوں ہی تمام چیزوں کو غور کیجئے، انگریزوں میں قابلیت ہے کہ تسبیح کرنے لگیں، لیکن ہمارے ہاتھوں میں آ کر نہ ہوگا۔ استعداد مرسل اعظم کا ہاتھ دے گا، محمد کے ہاتھ میں آئے اور تسبیح کی آواز شروع ہو۔ یوں ہی آپ غور کرتے جائیں، اشیاء عالم میں قابلیتوں کے جوہر مبدع فیاض نے ودیت کر دیے، لیکن ان کی فعلیت کے لیے رہبر معین کی، اور اگر وہ رہبر ان سے الگ کر دیے جائیں تو قابلیت مچل کے رہ جائے۔ میں نے مانا کہ انسانوں میں عالم بننے کی قابلیت ہے، لیکن اگر انسان تنہا چھوڑ دیا جائے تو سن بڑھ جائے گا، علم نہ آئے۔ نہیں ہے، ہر بچے میں قابلیت ہے کہ وہ عالم بن جائے، لیکن اگر اس کو آپ چھوڑ دیں اور اکیلا چھوڑ دیں کہ تجھ میں قابلیت ہے تو بن جا عالم، تو عالم نہ بنے گا۔ کب عالم بنے گا؟ جب استعداد علمی پیدا ہو۔ استعداد کب ہوگی؟ جب معلم اس کے ساتھ ہو۔ اگر معلم نہ ہو تو پھر کبھی قابلیت عالم نہیں بنا سکتی۔ اسی طرح سوچتے جائیے، ہر جسم میں قابلیت ہے کہ وہ عرش پر جا سکے، لیکن ہر جسم میں استعداد نہیں ہے۔ استعداد کب ہوگی؟ کہ جب الہی ارادہ شریک ہو جائے۔ جب استعداد پیدا ہوگی، میں نے مانا ہر انسان میں قابلیت ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہو جائے، لیکن جب ہوگا جب علی مرتضیٰ بن جائے۔ اب معلوم ہوا کہ قابلیت ہونا اور ہے اور استعداد ہونا اور ہے۔ آپ دیکھیں، خاک میں قابلیت ہے کہ انسان ہو جائے، پانی میں قابلیت ہے کہ انسان بن جائے، ہواؤں میں قابلیت ہے کہ انسان ہو جائیں، آگ میں قابلیت ہے کہ انسان ہو جائیں، لیکن اگر یہ چاروں الگ رکھے جائیں تو زندگی بھر قیامت ہو جائے، کبھی انسان نہ ہوگا۔ استعداد کب ہوگی؟ جب یہ چاروں ملا دیے جائیں، اور جب یہ چاروں مل کے ایک حالت پیدا ہو جائے تب صورت انسانی ساری ہوگی، تب جا کے وہ اس قابل ہے کہ انسان بن سکیں۔ تو حضور جب تک چاروں میں اختلاف رہے گا انسانیت نہیں